واقعہ معراج قدرت کے کرشموں میں سے ایک ہے اور رب العالمین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات جنت الفردوس کو زیوروں اور خوبصورت لباسوں سے مزین کر دو، جنت کو سجا دو۔ اے جبرائیل، تمام فرشتوں کو حکم دو کہ تمام کاموں کو چھوڑ کر میرے محبوب کے استقبال کے لیے جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ اس طرح کھڑے ہوں کہ یہ میرے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب کے استقبال اور آمد کی رات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ معراج قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 مہینے اور 20 دن ہوئی تو مشہور قول کے مطابق نبوت ملنے کے 12ویں سال رجب کے مہینے میں 27ویں شب بروز پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں روح مبارک اور جسم مبارک دونوں کے ساتھ معراج ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ قرآن کریم میں اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کے ابتدا کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ قرآن کریم میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک تشریف لے جانے کا صراحتاً ذکر ہے، اور وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے جانا اور وہاں کے عجائبات کو دیکھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ علماء کرام کے نزدیک مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک جانے کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد الاقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک جانے کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں سدرۃ المنتہا بلکہ اس سے بھی اوپر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ معراج سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، ایک دن کے شروع میں یعنی فجر کی نماز، اور دوسری دن کے آخری حصہ میں یعنی مغرب کی نماز۔ جب سورج اپنی مسافت طے کر چکا اور دنیا والوں سے اوجھل ہو کر مغرب کے کنارے ڈوب گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جلوہ افروز ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ اور ایسی سواری اپنے ساتھ لے جاؤ جو کسی آنکھ نے آج تک نہ دیکھی ہو اور نہ ہی کسی ذہن نے اس کے بارے میں سوچا ہو۔ آپ شام کی نماز مغرب سے فارغ ہو کر مکہ مکرمہ میں اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یکایک گھر کی چھت پھٹی اور چھت سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نیچے اترے۔ آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے۔ جبرائیل امین نے خادمانہ آداب ملحوظ رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، قدم مبارک پر ہاتھ لگا کر جگایا۔ آپ اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا، مگر جب کسی کو نہ پایا تو آنکھیں بند کر لی اور پھر سو گئے۔ دوبارہ حضرت جبرائیل امین نے جگایا اور حتیم میں لا کر سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو سینے کی ایک بڑی پلیٹ میں آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان و حکمت اور تجلیات الہی بھر کر اس کو اصل مقام پر رکھ کر سینہ مبارک سی دیا اور درست کر دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگوائی جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی ظاہری علامت تھی، اور آسمانوں کی سیر کی اور آپ کو خوشخبری سنا کر اس کے لیے تیار کیا۔ آپ کی سواری کے لیے جنت کا ایک جانور براق لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ چنانچہ پلک جھپکنے میں وہ سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتا تھا۔ بیٹھنے کے لیے زین کسی ہوئی تھی اور منہ میں لگام پڑی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی اور مستی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، اے براق، یہ تجھ کو کیا ہوا؟ آج تک تیری کمر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مکرم اور محترم شخص سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کی رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔
اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ جب آپ اس براق پر سوار ہوئے اور مسجد الحرام سے منزل مقصود کی طرف روانہ ہوئے تو چلتے ہوئے ایسی زمین پر گزر ہوا جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد آپ ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے وادی سینا اور شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک سفید زمین سے گزر ہوا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے رہنے کی جگہ تھی۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ مقام بیت اللہ ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی